बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालात एक मरतबा फिर कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। जमान पार्क में बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान जमा हो चुके हैं। आप जहां भी हैं जमान पार्क पहुंचे, असद कैसर ये पैगाम देते हुए कि वो रो पड़े हैं और ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है ये आपके सामने रखूंगा। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा फिर नाकाम जलसे से खताब किया और किस तरह की बड़कें लगाई हैं ये भी आपको बताना है। और जिले शाह के बेबस भारत ने पाकिस्तानियों को आज किस तरह झंझोड़ कर रख दिया है इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपको इल्म है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इंतहाई आम इजलास हुआ है जिसके अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हसास इदारे, ISI, IB वगैरह ने उनको ये मैसेज दिया है कि बड़े थ्रेट्स हैं दहशत गर्दी के हवाले से और वो आपको इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। ये मशवरा दिया गया और बड़ा प्यारा ये मशवरा ज़हर है। और इससे पहले 2008, 2013, 2018 में जो इंतखाबात हुए, इमरान रियाज खान ने बड़ा जबरदस्त डाटा दिया है। वो आप वीडियो सुन चुके होंगे कि किस तरह उस वक्त दहशत गर्दी के ज्यादा वाकयात हो रहे थे, लेकिन इलेक्शन फिर भी हुआ है। अभी तुर्की के अंदर जलजला आया है, लेकिन एक महीना पहले शेड्यूल से पहले इलेक्शन करवाने का रजब तैयब उर्दवान जो है उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ा जो है वो एक अनोखा किस्म का सिलसिला शुरू है। जिले शाह जिसका मर्डर हुआ और जिस तरीके से एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और पहले तो आपने देखा कि उन्होंने वारद साहब जो थे वो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद एक दरखास्त दी गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और पुलिस की मुद्दत के अंदर यह मुकदमा दर्ज हुआ। ये कितना अफसोसनाक मामला है। लेकिन अब जो दिन को जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि उनके वालिद साहब अवेलेबल नहीं है और कुल का खत्म था, उस दौरान भी जराए ने दावा किया कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। बिल आखिर उन्होंने एक 24 चैनल है जो CM पंजाब है इस वक्त निगरान और घुस बैठिए किस्म के CM जिनको मुसल्लत कर दिया गया है, यानी तमाम इमरान खान के जो दुश्मन थे, जो इमरान खान के शदीद मुखालफ थे, उनको लाकर बड़े जबरदस्त तरीके से बिठाया गया और फिर कहा जाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हम करवा रहे हैं। बहरहाल वो शख्स जो है उसका चैनल है 24, इंतहाई जानबदार फेक न्यूज के हवाले से पहचान रखने वाला ये चैनल है। और उनका माइक और जियो न्यूज का हुकूमती जो माइक है वो आगे रखकर उनका एक बयान जारी हुआ है। और ये बयान असल में बजाय इसके, मैं आपको एक गुजारिश करूंगा कोई भी जो नाजरीन में से है और आप ये आगाह करें कि उनके वालिद साहब जिस तरह का भी बयान दे वो किसी को नामजद करें ना करें, उनको बुरा भला मत कहें, वो मजबूर है। और उस शख्स के दुख और तकलीफ का अंदाजा आप लगाइए कि उसका जवान बेटा जिसका मर्डर कर दिया गया है और वो इस मुल्क के अंदर मजबूर है कि उसका कोई कातिल ही नहीं है। आप ये जरा बयान सुनिएगा। मैं CM साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना DIG को, ना IG को, ना SHO को, ना किसी और को, क्योंकि मैं आई विटनेस ही नहीं। हाँ, मैं किसी को नामजद नहीं करना चाहता, DIG, CM, SP, SHO, क्योंकि मैं आई विटनेस नहीं हूं। आप जरा बेबसी का अंदाजा लगाएं और उस शख्स ने क्या सोचा होगा, उसको क्या थ्रेट्स दिए होंगे, उसको क्या बताया गया होगा, यानी कि आप जो है पहले जिन्होंने नाम लिए हैं उनका इस मुल्क में क्या बना है। सारे मॉडल टाउन के अंदर नाम लिए गए हैं, वो सारे इख्तदार में बैठे हुए हैं। तो एक अजीब किस्म का चूंकि सूरत हाल है। और यकीनन एक स्टोरी और भी सामने आई है और वो ये है कि कोई 2 अफराद जो हॉस्पिटल छोड़कर गए थे और उस डेड बॉडी को चूंकि डॉक्टर के बकौल तो वो डेड बॉडी थी, तो उससे पहले एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के अंदर जो है वो डेथ हुई है। ये कोई बिल्कुल हजम ना होने वाली कहानी है। बहरहाल फिर भी तफ्तीश का जो है वो जैसी तैसी भी है, अगरचे तफ्तीश भी जो है वो इस पर कितना एतमाद होगा, लेकिन इसका बहरहाल हम इंतजार करेंगे। और अगर इसके उल्ट जो हमारी राय है, कोई राय आती है तो वो भी जरूर आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह ने आज फैसलाबाद के अंदर एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया है। पूरा कोशिश की गई है और टिल मारा है। जलसियां नाकाम होती हैं, चूंकि जलसे बड़े हर जगह से पूरी कोशिश की जाती है लोगों को भर भर के लाने की। वर्कर्स कन्वेंशन का नाम इसलिए दिया जाता है कि जनाब हम जलसा तो नहीं कर रहे, हम तो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। अब यहां पर जो है खान साहब को धमकियां लगाएंगी और राना सनाउल्लाह जो है उसको लीगी बदमाश कहा जाता है और माना जाता है। और बदमाश इसलिए भी मानना चाहिए कि सानिया मॉडल टाउन के अंदर भी उससे पहले वो इसी तरह की धमकियां देता था और फिर वो कत्ले आम हुआ
اور آج بھی وہ جو ہے ملک کے اندر وزیر داخلہ بنا ہوا ہے. یعنی آپ روٹیاں دی راکھی بندر، جیسے وہ ایک کہاوت ہے، اگر اس طرح آپ جو لوگ ہیں جن پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، ان کی شہرت ایسی ہے جو کہ آئین کا آرٹیکل 62-63 کے اندر بھی ہے کہ بندے کی شہرت بری نہ ہو. ایک بندے کی شہرت یہ ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ بڑا بدماش قسم کا آدمی ہے یا وہ بڑا گنڈا ہے، تو ایسے شخص کو عام ذمہ داری دے دیں. پتہ نہیں وہ بڑا شریف آدمی ہے ویسے، لیکن اس کی شہرت ایسی ہے، تو آپ اس بندے کو جب بٹھائیں گے تو آپ دھمکیاں دیکھیں. یہ نوری نٹ والی، یہ کوئی ملک، کسی مہذب ملک کا وزیر داخلہ اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا ہے؟ پاکستان کا سب سے مقبول اور بڑی جماعت کا لیڈر آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے ان الیکشنز کے اندر جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اور آپ ہوا کے اندر باتیں کیے جا رہے ہیں. اب وہ باب رحم تھے، آپ کو روز مشورہ دیتا ہے، اس کے باوجود تم پکڑے جاؤ گے. نون لیگ الیکشن کے لیے تیار ہے، الیکشن لڑ کر جیتیں گے. وہ کیسے جیتو گے بھائی؟ یعنی نگران حکومت آپ عمران خان کے مخالفت میں لے آ کے، اور گورنر اور انتظامی مشینری آپ جیت بھی گئے تو آپ نہیں ٹک سکیں گے، چونکہ عوام نے آپ کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے. یہ جو 2 نمبر الیکشن کروانے کا ایک پورا سسٹم بنتا دکھائی دے رہا ہے، اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا ہوگا. الیکشن سے مراد یہ نہیں کہ تم سے توشہ خانہ کا حساب نہ لیا جائے، تم سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. فکر نہ کرو، تمہیں گرفتار بھی کیا جائے گا. تم کبھی ادھر جا کر چھپتے ہو، کبھی ادھر چھپتے ہو، اور بھاگ دوڑ کرتے کرتے تھک جاؤ گے اور پھر پکڑے جاؤ گے. گھڑی چور سے حساب لیا جائے گا. لیکن 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ والا شخص اس وقت جو ہے، جس پر الزام تھا اور فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ وزیر اعظم ہے. اور یہاں 16 ارب کے حساب کو چھوڑ کر ڈیل کے تحت ان لوگوں کو لایا گیا، اور آپ دیکھیے حساب گھڑی کا مانگا جا رہا ہے. یہ اندازہ کریں یہاں اس ملک کے اندر. اسی طریقے سے جو ہے وہ مریم نواز جو ہے، انہوں نے بہت گفتگو کی، اور وہی خیالی باتیں، جھوٹ یعنی بیان کرنا. وہ نشہ کرتا ہے. بھائی عورت ہو تم، اگر تمہارے حوالے سے کسی نے کوئی اس طرح کی بات کر دی کہ آپ کیا کرتی ہیں، اور آپ کا جو مطلب ہے کوئی بات اگر ایسی ہوگی تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کو کم از کم سیاست کا مقابلہ سیاسی انداز کے اندر آپ کو کرنا چاہیے. اور پھر بابا رام تھے اور ججز جو بھی ہے. لیکن اب زمان پارک کے اندر گزشتہ روز سے جو خیبر پختونخوا ہے اور گلگت بلتستان، سیالکوٹ، مختلف علاقوں سے بڑی تعداد کے اندر کارکنان کو دوبارہ یہاں پر بلا لیا گیا ہے. اور اب کے پی کے اور جو بڑی لیڈرشپ ہے اس کے کل سے بڑے عام اور غیر معمولی اجلاس زمان پارک کے اندر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بات اب تقریباً کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان کو یہ حکومت گرفتار کرنے جا رہی ہے. پہلے یہ توقع تھی کہ گرفتار نہیں کریں گے، تو گرفتار کیا تو ووٹ بینک کے اندر یہ ہو جائے گا اور وہ ایویلویشن خراب ہو سکتی ہے. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف کا پاکستان لانے کا جو پلان ہے وہ تقریباً آخری مرحلے کے اندر ہے، اور اس سے پہلے عمران خان کا جیل میں جانا ضروری ہے. اور یہ بات مسلم لیگ نون کے حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آتا تو ہم الیکشن نہیں جیت سکیں گے. بے شک اگر کوئی خطرہ ہوا تو دوبارہ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ ان کا سارا کاروبار اور اولاد اور سارا کچھ ہے تو ادھر ہی، کیونکہ یہاں انہوں نے آنا ہے سعد باز کے ذریعے. اب یہاں جو ہے نواز شریف کی واپسی کا اب لگ رہا ہے کہ وہ پورا رستہ ہموار ہو رہا ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھیے کہ عوام کی جتنی تعداد نکلنی چاہیے، چونکہ وہ تعداد نہیں نکل رہی، تو میں آپ کے سامنے یہ ذرا اسد کیسر صاحب کی کارکنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ زمان پارک پہنچے. یہ اس وقت اس ملک کی تاریخ کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو تاریخ کا حصہ بنانا ہے اور اس تاریخ میں عمران خان کا ساتھ دینا ہے، تو آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اگر آپ کے پاس کرائے کی پیسے نہیں ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ پہنچے زمان پارک عمران خان کے ساتھ دیکھنے کے لیے، عمران خان کے ساتھ دیکھنے کے لیے، اور لاہور میں جو ذل شاخ پر ظلم ہوا اس کے ساتھ دیکھنے کے لیے. میں امید رکھتا ہوں تمام پاکستانی نکلیں گے اور پہنچیں گے زمان پارک. اور خاص کر میں خیبر پختونخوا اور اپنے علاقے کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت ضرورت ہے اس ملک کی. آپ نکلیں اپنے ملک کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر زمان پارک پہنچے. انشاءاللہ ہم آپ کے انتظار کریں. اچھا، یہ اب دیکھیے کہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی کیفیت ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ دیدہ ہیں.
اور جب بندہ بے بس ہوتا ہے تو یقیناً آپ کیفیت سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اس ملک کے ادارے اور اس ملک کے تمام وہ طبقات جن کے خلاف اس ملک میں اصل عوام کو انقلاب لانا ہے، وہ سارا مافیا ایک طرف کھڑا ہے اور عوام ایک طرف کھڑی ہے۔ اب عوام کے اندر ظاہر خوف بھی ہے، سارے لوگ اتنے بہادر نہیں ہیں جو باہر سڑکوں پر نکلیں، گھروں میں بیٹھ کر بد دعائیں دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ اگر وہ بد دعائیں دینے والوں میں چوتھا حصہ بھی روڈ پر آ جائے تو یہ بالکل خس و خاشاک کی طرح یہ حکومت بہ جائے۔ پرامن احتجاج کرنا ہوتا ہے، نفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، لیکن جب حکومت کی طرف سے خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں۔ اور ان حالات کے اندر اب اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور باہر جو ہے ان کی پارٹی کو باقاعدہ اگرچہ گزشتہ روز سے جو میٹنگز کا سلسلہ شروع تھا، پلان اے بی سی، یعنی کون گرفتار ہوگا تو کون قیادت کرے گا، آگے کون گرفتار ہوگا تو کون قیادت کرے گا، اے بی سی ڈی تک پلان جو ہے تقریباً وہ فائنل کر لیے گئے ہیں۔ کارکنان کے لیے نام وہ سارا حساب کتاب لگا لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود عوام چونکہ نکلتی نہیں ہے، اور یہ بدقسمتی ہے۔ اب ایک شخص جو ذل شاہ کو جس طرح اس کی شہادت ہوئی ہے، اور اگر زندہ ضمیر لوگ ہم ہوتے، اللہ کی قسم ہم سڑکوں پر ہوتے، ہم اس نظام کو اٹھا کر پھینک دیتے۔ یعنی پرامن اور جمہوری انداز کے اندر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اسلحہ اٹھانا ہے، آپ کا ایک احتجاج ہے، آپ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، لیکن چونکہ عوام لوگ زیادہ تر ڈر جاتے ہیں، اور اس ڈر اور خوف کے جو بت نہیں ٹوٹ رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ جو روز بڑھ کے مار رہے ہیں کرپٹ ترین ایلیٹ پاکستان کی، جن سے اصل حساب اس عوام کا لینا ہے ٹیکس پیئر کے پیسے پر، پوری دنیا میں جائیدادیں بنانے والے لوگ جن کو اصل میں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، جن سے ریکوری ہونی چاہیے تھی اربوں روپے کی، لیکن ان کی مافیا ہو کر ساد باز کر کے اس عوام پر مسلط کر کے جوتے کی نوک پر عوام کے اس ووٹ کو رکھا گیا ہے۔ اور یہ حالات ہیں اس وقت، لیکن دیکھنا ہے کب تک یہ سسٹم چلے گا۔ میرا خیال ہے کہ ادارے اس کے اندر شخصیات تو چلی جائیں گی، آج نہیں تو کل، آج جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کل کو ریٹائر ہو جائیں گے، سیاست کے اندر بھی اور مختلف محکموں کے اندر بھی، لیکن تاریخ جو ہے وہ بہرحال یاد رکھے گی کہ کس کے دور میں کس نے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے رجیم چینج کے بعد جتنا پاکستان کا معاشی نقصان ہوا ہے، ان تمام کرداروں کے اوپر اس کا کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ کل کوئی حساب ان پر ڈالا جائے اور ان کو اس پورے معاملے کے اندر لایا جائے، لیکن ایسا چونکہ ایگزامپل سیٹ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے بے دریغ اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا، اور یہ جو طبقہ اس وقت مسلط ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اسد کیسر جو ہے انہوں نے آپ دیدہ ہو کر یہ پیغام دیا ہے، ظاہر ہے ان کے پاس کچھ اطلاعات ہوں گی، اور 23 تاریخ کو چونکہ 13 تاریخ کو مارچ کو چونکہ اسلام آباد خان صاحب نے جانا ہے، اور اگر وہ نہیں جائیں گے تو اس ماحول کے اندر انہوں نے لازمی جو ہے، اب کنٹینر بھی لگ گئے ہیں زمان پارک کے باہر، لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہے، لیکن بہرحال جب حوصلے بلند ہوں، دوسری طرف کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو ہے شاید آج ایسا نہ ہو، لیکن آنے والے چند دنوں کے اندر عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ تقریباً تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کنفرم کر دی گئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صورتحال تبدیل بھی ہو جائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔